بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پیارے پیارے بچوں، ننھے منھے پھولو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھیں اور فلسطین کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ آزادی، کامیابی اور عافیت نصیب فرمائے۔ الاحسان اکیڈمی والے چچا کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہماری کہانی چل رہی ہے انعام یافتہ لوگ، اور اس کے 2 حصے آپ سن چکے ہیں، آج ہے اس کا تیسرا حصہ۔ پیارے بچوں، ابو ہریرہ کو اس کے ابو سمجھا رہے تھے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں اور سخت ناراض ہو جاتے ہیں۔ پھر ابو ہریرہ کے ابو نے اس کو بتایا کہ بیٹا آپ دیکھیں کہ مسلمانوں سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان میں عیسائی بھی گزرے ہیں اور یہودی بھی گزرے ہیں، اب بھی ہیں دنیا میں۔ تو ایک مزاج عیسائیوں کا ہے اور ایک مزاج یہودیوں کا ہے۔ مسلمانوں کو بڑی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے کہ آپ نے نہ عیسائیوں والا مزاج لینا ہے، نہ یہودیوں والا مزاج لینا ہے، آپ نے مسلمانوں والا مزاج لینا ہے۔ ابو ہریرہ نے کہا ابو جی بیٹا، اس نے کہا ابو جی یہودیوں والا مزاج کون سا ہوتا ہے اور عیسائیوں والا مزاج کون سا ہوتا ہے؟ تو اس کے ابو جی نے کہا بیٹا عیسائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا وہ بہت اونچے ہوتے ہیں، اتنے اونچے کہ عیسائی ان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بس وہ تو سمجھیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہے ایسے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو اللہ ہی بنا دیتے ہیں کہ جو کام اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں وہ اللہ کے نیک بندے بھی کر سکتے ہیں، جو اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ اللہ کے نیک بندوں کے بھی ہیں۔ یہ عیسائیوں کا مزاج ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو بڑھا چڑھا دینا۔ اب جو اللہ کے ولی ہیں وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، جو صحابہ کرام ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں، جو نبی ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں۔ تو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بارے میں کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہیں، تو انہوں نے بڑھا چڑھا دیا۔ تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کا احترام کرنا ہوتا ہے، ان کو ان کی عقیدت دل میں رکھنی ہوتی ہے، ان سے محبت رکھنی ہوتی ہے، لیکن وہ کوئی اللہ نہیں بن جاتے، وہ کوئی خدا نہیں بن جاتے، ان کو خدا نہیں سمجھنا ہوتا۔ اس نے کہا ابو جی یہ تو مجھے سمجھ میں آ گئی بات کہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو انسان ہوتے ہیں، اللہ کے بندے ہوتے ہیں، وہ اللہ کیسے ہوں گے؟ تو عیسائیوں نے تو یہ بڑا غلط کام کیا۔ پھر اس نے کہا ابو جی یہ بتائیں کہ یہودیوں کا کیا مزاج ہے؟ تو اس کے ابو نے کہا کہ بیٹا یہودیوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے لہذا ہمیں نیک بندوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو وہ اللہ کے نیک بندوں کو قتل بھی کر دیتے تھے، وہ اللہ کے نیک بندوں کو برا بھلا بھی کہہ دیتے تھے، گالیاں بھی دے دیتے تھے، تنگ بھی کر لیتے تھے۔ کتنے نبیوں کو انہوں نے قتل کیا۔ وہ کہتے تھے بس ہمارے پاس کتاب ہے، ہم اس پر عمل کریں گے، نیک لوگوں کو ہم نے کیا کر رہے ہیں، اتشائی کوئی نہیں، نیک لوگ تو کسی کام کے نہیں۔ تو یہ یہودیوں کا مزاج ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے عیسائیوں والا مزاج بھی نہیں لینا کہ نیک لوگوں کو بہت بڑھا چڑھا دے، اور یہودیوں والا مزاج بھی نہیں لینا کہ نیک لوگوں کی بے حرمتی کرنے لگ جائیں، بے ادبی کرنے لگ جائیں اور سمجھیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر ابو ہریرہ نے کہا کہ ابو جی یہ باتیں تو میری سمجھ میں آ گئی، اب آپ یہ بتائیں کہ مسلمانوں والا مزاج کیا ہے؟ تو اس کے ابو نے بتایا کہ بیٹا مسلمانوں والا مزاج یہی ہے کہ نیک لوگوں کو اللہ کا بندہ سمجھا جائے، کہ اللہ تعالیٰ کے تو سارے ہی بندے ہیں، پیدا بھی سب کو اللہ نے کیا ہے، روزی بھی سب کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، زندگی بھی اللہ دیتے ہیں، موت بھی اللہ دیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے تو اللہ کے بندے ہیں، لیکن ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہم دل میں ان کی عقیدت رکھتے ہیں، ہم ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ تو پیارے بچوں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ صحابہ کرام ہوں، وہ انبیاء ہوں، وہ شہداء ہوں، وہ صالحین ہوں، اولیاء اللہ ہوں، وقت کے بڑے علماء ہوں، بزرگ ہوں، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں اور اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں۔
تو ہمارا نماز میں دعا کرتے ہیں نا کہ یا اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا، تو وہ یہی دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا، نبیوں کے راستے پر، صحابہ کرام کے راستے پر، جو دین کے بڑے بڑے ائمہ علماء اولیاء ہیں ان کے راستے پر۔ تو اللہ تعالی ہمیں اللہ کے نیک بندوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہماری کہانی انعام یافتہ لوگ ختم، یہ اس کا تیسرا اور آخری حصہ تھا۔